والسلام درس نمبر 3۔ آج کے درس میں ہم تقسیمات اسم کا بیان کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تقسیم اور اقسام کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، تو آج ہم 7 جہات سے اسم کی تقسیم کریں گے۔ 7 جہات سے اسم کی تقسیم کریں گے۔ ان میں پہلی تقسیم جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، دوسری تقسیم تعریب و تدخیل کے اعتبار سے، تیسری تقسیم جنس کے اعتبار سے، چوتھی تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، پانچویں تقسیم افراد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اور چھٹی تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے، اور ساتویں تقسیم تعداد حروف کے اعتبار سے۔ ان میں پہلی قسم کی بات کریں، پہلی تقسیم کی بات کریں تو جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اسم 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، اور نمبر 3 جامد۔ یہ مشہور تقسیم ہے، لیکن صحیح تعریفات اور وضاحت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس سے دوسرے لفظ بنے۔ کرنا یا ہونا، اس میں کیا بات ہے؟ کرنا جیسے دربن، یہ متعدی کے لیے کرنا لفظ نے بولا ہے، اور ہونا لازم کے لیے بولا ہے، تاکہ ہماری تعریف لازم مصدر اور متعدی مصدر دونوں کو شامل ہو جائے اور اس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں ان کے آخر میں دان یا تان آتا ہے، اردو ترجمہ میں نون الف نہ آتا ہے۔ جیسے دربن مارنا، زدن کہتے ہیں فارسی میں۔ تو مصدر سے، جیسا کہ لفظ مصدر کا معنی بھی یہی ہے، نکلنے کی جگہ، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو اس اعتبار سے پہلی قسم جو ہے مصدر، وہ اسم ہوتا ہے جس سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ جیسے دربن سے ہم نے داربا بنایا، داربن بنایا، مدروبن بنایا، مدربن، مدربتن، مدرابن بنایا، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ آگے ہے جی مشتق، وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، بالواسطہ بنے یا بلا واسطہ بنے یہ الگ بات ہے، لیکن مصدر سے بنتا ہے مشتق۔ تمام مشتقات جو ہیں وہ مصدر سے بنے ہیں، کوئی بالواسطہ بنا ہے، بلا واسطہ۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ کا کیا مطلب ہے؟ بلا واسطہ جیسے دربن سے دربا ہم نے بلا واسطہ بنایا، لیکن دربن مصدر سے داربن یا مدربن یا ادرب یہ ہم نے بالواسطہ بنایا، کہ وہ آگے داربا سے ان کو بنایا ہے۔ یا ادرب دیکھ لیں تو ادرب کو ہم نے بغیر، یعنی براہ راست ہم نے اس کو مصدر سے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے پہلے اس سے ماضی بنایا، پھر مضارع بنایا، پھر اس سے ہم نے امر کا صیغہ بنایا۔ اس کے بعد ہے جی جامد، وہ اسم ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو، یعنی نہ وہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی بنے۔ جیسے رجل، فرس، قلم، کتاب وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم معنی۔ اسم ذات وہ اسم جامد جو ایسے مفہوم کو بیان کرے جو فقط ذہن میں نہ ہو بلکہ ہاتھوں سے چھوا جا سکے، آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ جیسے مرد، عورت،
جیسے رجل، کتاب، قلم، یہ ساری اس میں ذات ہیں، لیکن اس میں معنی جو کہ اس میں جامد کی قسم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو ایسے مفہوم کو بیان کرے جو فقط ذہن میں ہو، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکے، جیسے غصہ، خوشی، غمی۔ ہم کسی کے چہرے پر غصہ دیکھتے ہیں تو وہ غصے کے آثار اور علامات دیکھتے ہیں، غصے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، خوشی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو اس کو نہ ہم چھو سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پہلی تقسیم جمود اور اشتقاق کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جناب دوسری تقسیم دوم تعریب و تدخیل کے اعتبار سے۔ یہ بات تھوڑا سا غور طلب ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: معرب، دخیل، عربی۔ اس کو تعریف و تدخیل کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسم کی دوسری تقسیم غیر عربی الفاظ عربی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ تو پہلی قسم ہے معرب، جو اصل میں عربی نہ ہو بلکہ کچھ حروف کی تبدیلی سے عربی میں استعمال ہو، جیسے کراچی سے کراچی، کراچی سے کراچی۔ اب یہ معرب میں ایسی تبدیلی کی وجہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس میں چے استعمال ہوا ہے، اور چے آپ جانتے ہیں عربی میں نہیں ہوتا، تو اس کا متبادل لفظ لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پاکستان کو باکستان پڑھا جاتا ہے، کیوں کہ پے استعمال ہوا ہے اور پے عربی میں مستعمل نہیں ہے، اس لیے اس کا متبادل لانا ہمارے لیے۔ تو معرب وہ اسم جو اصل میں عربی نہ ہو بلکہ کچھ حروف کی تبدیلی سے عربی میں استعمال ہو، جیسے کراچی سے کراچی۔ دخیل وہ ہے جو عربی بھی نہ ہو اور بغیر کسی تبدیلی کے عربی میں استعمال ہو، یہ جیسے لاہور، ابراہیم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے لیکن استعمال ہوا ہے۔ اب دخیل کی بے عینی ہی آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ غیر عربی لفظ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایسا حرف موجود ہی نہیں ہوتا جو عربی زبان میں مستعمل نہ ہو۔ تمام مستعمل حروف استعمال ہوتے ہیں تو اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے لاہور ہے تو لام، الف، ہا، واو، را، یہ تمام عربی بھی مستعمل ہیں تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے عربی، جو اصل میں بھی عربی ہو اور استعمال بھی عربی میں ہو، اس کو کہتے ہیں عربی، خالص عربی لفظ، جیسے قلم، کتاب وغیرہ۔ یہ 2 تقسیمیں ہمارے پاس آ گئیں۔ تیسری تقسیم دیکھیں جنس کے اعتبار سے۔ جنس کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اسم کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ پہلے ہم مؤنث کا بیان پڑھیں گے۔ مؤنث کیا ہوتا ہے؟ مؤنث وہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، مشہور بات ہے، کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے۔ مؤنث کی علامات 4 ہیں: الف مقصورہ، الف ممدودہ، تائے مقدرہ، تائے ملفوظہ۔ الف مقصورہ، الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ الف مقصورہ جیسے الف مقصورہ جیسے حب اللہ، حب اللہ، اور الف ممدودہ
جیسے حمراء، الف مقصورہ جو بغیر مد کے آئے اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے، الف ممدودہ جو مد کے ساتھ آئے جیسے حمراء، اس کے بعد تائے ملفوظہ، تائے ملفوظہ جو پڑھنے میں آئے تا لکھنے میں بھی آئے جیسے طلحتو، طلحتو کی تا، لیکن تائے مقدرہ وہ تا ہوتی ہے جو لکھنے میں بھی نہ آئے اور پڑھنے میں بھی نہ آئے لیکن در اصل تا ہو، اس کی اصل میں تا ہو، اس کی اصل میں تا ہو جیسے اردن، یہ دراصل اردتن تھا، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب اسماء کو مصغر کرتے ہیں، اس کی تصغیر بناتے ہیں تو ان کی اصل جو ہے وہ لوٹ آتی ہے، تو یہ اصل میں اردتن تھا، تو یہ اصلاً مؤنث ہے، عربوں نے اس کو استعمال مؤنث کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مؤنث ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی اور لفظی۔ لفظی مؤنث تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی علامت تانیث کی لفظاً موجود ہو، لیکن حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار ہو، کوئی مذکر جاندار ہو، اور لفظی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر جاندار نہ ہو۔ حقیقی مؤنث کے لیے جو ہے وہ صرف اتنا ہونا کافی ہے کہ اس کے لیے مذکر جاندار اس کے مقابل ہو، جیسے ناقتن کا مذکر جاندار جمل، امرأتن کا مذکر رجل۔ تو یہ میں پہلے بات کر گیا کہ علامات ہو، علامات دونوں میں پائی جائیں گی۔ علامات کا ہونا، علامتیں چار ہیں، حقیقی میں بھی لفظی میں بھی، ان میں سے چاہے حقیقی ہو چاہے لفظی ہو، ان میں سے چار علامات میں سے کسی نہ کسی علامت کا پایا جانا تانیث کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ چار علامات ہیں، اب ان علامتوں میں سے اگر ایک بھی علامت تانیث کی نہ پائے گئے، یعنی نہ تو الف تائے مقدرہ ہو، نہ تائے ملفوظہ ہو، نہ الف مقصورہ ہو، نہ الف ممدودہ ہو، تو وہ اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ اس کے بعد اسم کی تقسیم، چوتھی تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ بالجملہ کہیں تو خاص نام، اور نکرہ بالجملہ کہیں تو عام نام۔ تو معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین شے پر دلالت کرے، جیسے محمد، الدرج دراز۔ پھر معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر علم کا ہونا، وہ اسم معرفہ جو کسی معین شخص یا کوئی جگہ یا کوئی حیوان یا کسی چیز کا نام ہو، معین نام ہو، عام نہیں، یعنی وہ بہت سے افراد کو شامل نہ ہو سکی، معین کسی ایک ذات کو، جیسے علی، جیسے زید، جیسے لاہور۔ تو یہ اب علم ہے، یہ علمیت کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اس کے بعد ضمیر، ضمائر بھی جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، جو متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کریں، جیسے انا، انتا، ہوا، انتم، انتما، نحن وغیرہ۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ جیسے صلہ بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ معین کیا جائے، جیسے الذی، اللتی۔ اسم موصول، اسماء موصولات یہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے بعد اسم اشارہ، وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ذالک،
تل کا، تانے کا وغیرہ وغیرہ اسماء اشارات جو ہیں یہ ہم مکمل بیان ان کا پڑھیں گے۔ اس کے بعد معرف باللام، اس سے مراد وہ اس میں نکرہ ہے جس پر الف لام داخل ہو، جیسے الکتاب، المصباح، یہ الف لام معرفہ کا جب نکرہ پر آتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ وہ نکرہ جس پر الف لام تعریف کا ہو وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اس کے بعد معرف بالاضافت، اس سے مراد وہ اس میں نکرہ ہے جسے اس میں معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے، جیسے فناء المدرسہ، مدرسہ کا میدان۔ اب لفظ مدرسہ یہ عام تھا، لیکن فناء لفظ عام تھا لیکن مدرسہ کی اضافت نے اس کو خاص کر دیا، معرفہ کر دیا۔ معرف بالندا، اس سے مراد وہ اس میں نکرہ ہے جسے حرف ندا کے ساتھ معین کیا جائے، جیسے یا رجل۔ اب رجل لفظ یہ عام تھا، نکرہ تھا، کوئی بھی مرد اس سے مراد ہو سکتا تھا، لیکن یا نے خاص ایک مرد کو معین کر دیا۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کے اندر اگر ان 7 قسموں میں سے کوئی قسم پائی جا رہی ہے، یعنی یا تو وہ علم ہے یا ضمیر ہے یا اسم موصول ہے یا اسم اشارہ ہے یا معرف باللام ہے یا معرف بالاضافت ہے، تو پھر تو ہوگا معرفہ، وگرنہ ہوگا نکرہ۔ اس کے بعد یہ تقسیمات اسم باعتبار افراد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم 3 قسمیں، افراد، مفرد، تثنیہ، جمع۔ تو جناب عربی میں، اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تثنیہ کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے اور جمع کا اطلاق 2 سے اوپر، اور واحد کا اطلاق 1 پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں گے کہ تثنیہ کی علامات اور جمع کی علامات، یہ ایک مکمل بیان ہے، تو اس کو ہم آگے اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں، تثنیہ کی علامات پائی جائیں گی تو تثنیہ، جمع کی علامات پائی جائیں گی تو جمع، وگرنہ واحد، وگرنہ مفرد۔ اس کے بعد تقسیم اسم باعتبار اقسام حروف، ہمارا آگے ایک بیان آئے گا 7 اقسام، اس میں ہم پڑھیں گے صحیح، معتل، محمول، مضاف وغیرہ۔ وہ تقسیم جو ہے وہ فعل کے لیے بھی ہوگی اور اسم کے لیے بھی ہوگی۔ تو یہ جو تقسیم اسم باعتبار اقسام حروف ہے، یہ وہی، اس کا نتیجہ وہی تقسیم نکلے گی، اس کا بیان بھی ہم آگے اپنے مقام پر مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویسے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح فعل صحیح ہوتا ہے، معتل ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، اسی طرح اسم بھی صحیح ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، معتل ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ سمجھ لیں کہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں نہ تو کوئی حرف علت ہو، نہ تو کوئی حمزہ ہو، اور نہ تو کوئی 2 حروف ہم جنس ہوں، جیسے ضربہ۔ اب ضربہ آپ دیکھ لیں تو ضربہ کے اندر نہ کوئی حروف علت ہے، حروف علت 3 ہے، حروف علت 3 ہے، واو، الف، یا، نہ تو ان میں سے کوئی ہے، نہ کوئی حمزہ ہے، نہ کوئی 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں اور آخری تقسیم، 7ویں تقسیم ہے تعداد حروف کے اعتبار سے۔ تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی وہ اسم ہے جس میں 3 حروف اصلیہ پائے جائیں، اس میں 3 حروف اصلیہ پائی جائیں، اور رباعی وہ جس میں 4 حروف اصلیہ پائے جائیں۔ تو ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی وہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، رباعی وہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، اور خماسی، یہاں ایک بات تھوڑا فرق کے ساتھ سمجھیے گا، خماسی وہ اس میں جامد، وہ اس میں جامد
جو جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں. تو جو خماسی ہے، خماسی کے لیے اس میں جامد کی قید لازمی ہے کہ خماسی صرف اس میں جامد ہو سکتا ہے، اس میں مشتق نہیں ہو سکتا. اب یہاں ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. یہ میں نے آپ کو اسم کی 6 اقسام پڑھا دی ہیں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد وہ ہوگا جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. لیکن ثلاثی مزید فی وہ ہوگا جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کچھ حروف یا حرف زیادہ ہوں، 2 ہو یا 1 ہو. اس کے بعد رباعی میں بھی اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. رباعی مجرد وہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، اس سے اوپر کچھ نہ ہو، اور رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کچھ زائدہ ہو. اور خماسی مجرد کے اندر 5 حروف اصلیہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، لیکن خماسی مزید فی وہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ اور بھی کوئی حرف زائدہ ہو. تو یہ ہے جناب آج کا درس، جس میں ہم نے تقسیمات اسم کو مکمل طور